الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، سامعین و مشاہدین، یہ بات واضح رہے کہ درس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں اس وقت دے رہا ہوں. صفت مشیت متعدد زاویے سے گفتگو کی گئی. وہ آیات جن کو بطور دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے اس عظیم رسالے کیا ہے، جو ارادہ و مشیت کی دلیل ہے، اور انہی سے آپ نے استدلال کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی در حقیقت بتانا یہ چاہا ہے کہ ارادہ کتاب اللہ کے نصوص میں میں نے اب تک ترجمہ نہیں کیا تھا. میں ان آیات کی آج کی میں ترجمانی کر دینا چاہتا ہوں، اور خالی اشارہ کرتے ہوئے محل شاہد کی نشاندہی چاہتا ہوں. اللہ توفیق دے. اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 4 آیتیں ذکر کی ہیں. پہلی آیت سورہ کہف کی ہے. وہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا والی آیت کے ضمن میں ہے کہ جب صاحب باغ نے اترانے والی بات کی، اسی حوار میں دوسرے میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لا قوت الا باللہ. ترجمہ ہے کہ کیوں نہیں جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نتیجے میں ہے، یا یہ کہ اللہ وہی اس باغ کے اندر ہوا، کوئی ہے ہی نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے. اس میں محل شاہد ماشاء اللہ ہے کہ تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں. اسی سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ استدلال کرنا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی یہ دلیل ہے، اور وہ یوں کہ ماشاء اللہ کا معنی یا تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یا یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف ہے. یہ مبتدا خبر محذوف، تو مطلب یہ ہے آیت کا کہ جو اللہ تعالی نے چاہا کہ باغ ایسا ہے ایسا ہے جو پھل دیتا ہے، یہ ساری چیز اللہ تعالی کی مشیت سے حاصل ہے. یعنی ما شاء اللہ کان وحصل فی هذه الجنہ او فی هاتین الجنتین. یا اس کا الٹا کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی الامر الذی حصل وکان بالنسبہ لہاتین الجنتین میں ما شاء اللہ، کہ جو کچھ اس دونوں باغوں کے تعلق سے ہے وہ اللہ تعالی ہی کی مشیت سے ہے. یعنی صاحب باغ یا مالک باغ یا عامل باغ کی اس میں کوئی
عمل دخل والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تابع ہے کہ اللہ نے اس بات کو ایسے بنانا چاہا اور یوں کیا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ آیت کریمہ یہ ہے کہ اگر تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں محل شاہد ایک تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ مشیت ہوتی قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ لڑے بھیڑے تو لڑے بھیڑے، یعنی ان کا اقتتال باہمی یہ مشیت اللہ تعالیٰ کی عام اور شامل مشیت کے تابع ہے کہ کوئی چیز اس کی بادشاہت میں ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے، تو یہ تو مشیت عامہ ہے ہی۔ یرید میں جو یرید ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا جو چاہتا ہے، یہاں ارادے سے مراد حقیقت میں ارادے کونیہ ہے کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں، کونیہ اور شرعیہ۔ یہاں اس آیت میں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ میں یرید میں جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس ارادے سے مراد ارادے کونیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، خواہ وہ اقتتال کا معاملہ ہو یا عدم اقتتال کا معاملہ ہے یا جو بھی شے وقوع پذیر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ارادے کونیہ کے تابع ہی ہوتی ہے، جو مشیت عامہ کے معنی میں۔ اور وہ آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کی، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ ہے میرے سامعین کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کیا گیا ہے، مگر وہ بہیمۃ الانعام جن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن میں دوسری سورہ اور اسی سورہ کی دوسری آیت میں جس کی تفصیل ہے سورہ بقرہ میں، خود حرمت علیکم المیتۃ والدم آیت میں اور سورہ انعام میں اور بھی دیگر سورتوں میں، تو وہ تو حرام ہے مثلا۔ البتہ آگے کہ تمہارے لیے صید بری جب کہ تم محرم ہو یہ بھی حرام۔ اور ان اللہ یحکم ما یرید، موضع شاہد اس ٹکڑے میں ہے کہ اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے، حکم عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں اس آیت کے ٹکڑے میں یریدوں میں جو اللہ جل وعلا کا ارادہ ہے، اس ارادے سے مراد ارادے شرعیہ ہے کہ اس کی تشریعات جو ہیں، حلال و حرام کی باتیں جو ہیں، تو یہ سب اللہ تعالی ہی کے ارادے دینیہ شرعیہ کے تابع ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالی نے ان کو مشروع کیا ہے، ان کو محبوب سمجھتا ہے، ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو کیا ہے جو سورہ انعام کی ہے، بڑی مشہور ہے کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح، ترجمہ آپ سن لیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے سینے کو انتہائی تنگ اور حد درجہ سکڑا ہوا بنا دیتا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ گویا وہ آسمان بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے بتکلف۔ اس آیت کریمہ میں دو جگہ وہ بھی صیغہ مبارک کے ساتھ یرید کا لفظ آیا۔ پہلے حصے میں ارادے سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارادے شرعیہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو گویا اسلام کی توفیق یوں دیتا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے بالکل منشرح ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی کھولتا ہے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی ارادے کونیہ کا
ذکر ہے کہ اس کو اضلال گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے اللہ تعالی، یعنی کونن کہ اس کی مشیت عامہ لمصالح و غایات، ساری مصلحتوں کے پیش نظر جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ سکوڑ دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بلندی کی طرف چڑھنے کی کوشش ارادے کونیہ ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ارادے شرعیہ وہ ہے جو مطلوب ہے، مشروع ہے، محبوب ہے، مرضی عند اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اور دوسرا ارادے کونیہ ہے جس کا اصل معنی و مفہوم یہ ہے کہ ساری موجودات اور کائنات میں تمام مخلوقات اور ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے عامہ جو مشیت کے معنی میں ہے اسی کے تابع ہیں۔ اور یوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جہاں ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتوں مشیت و ارادہ کی دلیل چاہتے ہیں، وہی یہ بتاتے ہوئے بھی چل رہے ہیں کہ نصوص کتاب اللہ میں وارد ارادہ میں ہے، اور سنت الجماعت کا عقیدہ و منہج ہے، اور اسی سے